اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد۔ اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے حسد کے نقصانات کے بارے میں کچھ باتیں سنی تھی، اور آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ ہم حاسدوں کے حسد سے کیسے بچیں، شریروں کے شر سے، بدمعاشوں کے بدمعاشی سے ہم اور آپ کیسے بچیں۔ اور یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے میرے دوستو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں، یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ مولانا فلاں آدمی ہے، مجھ سے بہت حسد کرتا ہے، میرے کاروبار کو دیکھ کر کے بہت ہی زیادہ جلتا ہے، مجھے وہ انسان ترقی ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو آج میں انہی باتوں کو بیان کرنے والا ہوں جن باتوں پر عمل کر کے ہم اور آپ حاسدوں کے حسد سے بچ سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بات بتا دیتے ہیں کہ لوگ حسد کیوں کرتے ہیں۔ جب میں نے غور و فکر کیا، لوگوں کی حالتوں کو دیکھا اور کتابوں کا مطالعہ کیا، تو میں نے یہ پایا کہ حسد کے تو بہت سارے اسباب ہیں، لیکن خاص طور سے دو سبب بہت بڑے ہیں جس کی وجہ سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ پہلا جو سبب ہے حسد کرنے کا، وہ ہے کہ اللہ نے جتنا دیا ہے لوگ اس پر راضی نہیں رہتے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر راضی نہیں رہتے اور گلے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محنت بھی نہیں کرتے، کام چور ہوتے ہیں، انگ جن کا وزن ہوتا ہے، ایسے لوگ بہت زیادہ حسد کرتے ہیں، جو کما نہیں سکتے، جو محنت نہیں کر سکتے، جو صبح شام رات دن جی توڑ محنت اور لگن سے کاروبار نہیں کر سکتے، اور جب نہیں کر سکتے ہیں تو گلے شکوے کرتے ہیں کہ اسے اللہ نے اتنا دیا، مجھے کچھ نہیں دیا۔ یعنی یہ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے ان کو مل جائے، اور وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں رہتے ہیں۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر راضی نہیں رہتے، اور وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ بے شک کہ تمہارا جو رب ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں سماج اور معاشرے کے اندر، آپ دیکھیے جو جتنا بڑا کام چور ہوگا اتنا ہی بڑا وہ انسان حاسد ہوگا، حسد کرے گا۔ جو محنتی ہوگا وہ حسد نہیں کرے گا، اور جو لوگ کام چور ہوتے ہیں ایسے لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو سب سے بڑا ریزن ہے حسد کرنے کا، وہ یہ ہے کہ لوگ مال اور دولت جمع کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں،
ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ کما لوں، اور اسی کمانے کے چکر میں ایک انسان حسد کا شکار ہوتا ہے۔ سن لیجیے، ویسے دیکھیے مال اور دولت کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، انسان مال اور دولت کمائے، خوب کمائے، لیکن حسد کرنا بری بات ہے۔ اور مال اور دولت کی محبت تو انسان کی فطرت میں ہے، ہر انسان مال سے محبت کرتا ہے۔ بہت ہی مشہور اور معروف سورہ ہے سورہ العادیات، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان مال کی محبت میں گرفتار ہے، انسان کے دل میں مال کی محبت کوٹ کوٹ کر کے بھر دی گئی ہے، ہر انسان کو مال ہونا۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس سونے کے، چاندی کے اور مال اور دولت کے 2 وادیاں ہوں تو انسان تیسری وادی کو تلاش کرے گا۔ 2 سونے کی وادیاں ہیں، انسان بس نہیں کرے گا، نہیں مجھے اور ہونا، مجھے اور ہونا۔ آخری میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور آدمی کا جو پیٹ ہے یہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، جب تک انسان قبر میں نہیں جائے گا تب تک وہ مال کے چکر میں رہے گا اور اس کا جی اور دل نہیں بھرے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ مل فقر اخشى علیکم، کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، میں اللہ کی قسم میں اس بات سے نہیں ڈرتا ہوں کہ تم غریب اور فقیر ہو جاؤ گے۔ ذرا غور سے سنیے یہ حدیث، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم فقر و فاقہ کے شکار ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے ساز و سامان نہیں ہوں گے، میں اس بات سے نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے لیے دنیا کے مال اور دولت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور پھر تم اس مال اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ایسی آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگ مال اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ دنیا تمہیں ویسے ہی ہلاک و برباد کر دے گی جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں کو اس دنیا نے ہلاک و برباد کیا ہے۔ آج تو یہی تو ہو رہا ہے، ہم اور آپ دنیا کمانے کے چکر میں اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، اور دنیا کے پیچھے پڑ کر کے ہم اور آپ ہلاک و برباد ہو رہے ہیں میرے دوستوں۔ اسی طرح سے ایک اور دوسری روایت ہے، مال اور دولت کے پیچھے جو انسان بھاگ رہا ہے اور حسد کر رہا ہے، اس بارے میں ایک حدیث سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب روم اور ایران کے خزانوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ روم یہ اٹلی، جو آج کل اٹلی ہے، اور ایران فارس بولے تو ایران، اٹلی اور ایران کے خزانوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، تم ان ملکوں کو فتح کر لو گے، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس کے اندر تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم وہی کہیں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یعنی کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے اور اللہ سے اس کا فضل اور مانگیں گے، اور یہ کہیں گے کہ اے اللہ تو مجھے اور دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، نہیں تمہاری یہ حالت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ او غیر ذالک، نہیں تمہاری یہ حالت نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری یہ حالت ہوگی کہ تتنافسون ثم تتحادثون ثم تتدابرون، تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تم مال اور دولت کو دیکھ کر کے، سونے اور چاندی کے خزانے کو دیکھ کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرو گے، پھر ثم تتحادثون، پھر تم ایک دوسرے سے حسد کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ ثم تتدابرون، پھر تم ایک دوسرے سے قطع تعلق کرو گے۔ اللہ اکبر، آج مال اور دولت کے لیے انسان رشتے ناطے کو توڑتا ہے کہ نہیں توڑتا ہے؟ مال اور دولت کے لیے انسان بھائی نہیں دیکھتا ہے، باپ نہیں دیکھتا ہے، اور نہ ہی ددیالی رشتہ دیکھتا ہے، نہ ہی ننیالی رشتہ دیکھتا ہے، نہ ہی سسرالی رشتہ دیکھتا ہے۔ مال ہے تو بات کر، بولتے بھی ہیں اے بچے تیرے پاس پیسہ ہے تو رکھ کے بات کر، نہیں تو چل ہٹ، تو میرا کوئی بھی نہیں۔ کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ تم مال کے چکر میں قطع تعلق ہی کرو گے، اور پھر
ثم تتباغضون، پھر تم ایک دوسرے سے نفرت، بغض اور عداوت رکھو گے، تم ایک دوسرے سے دشمنی رکھو گے، او نحو ذالک، یا پھر تمہارے اندر اس طرح کی اور بھی خرابیاں آ جائیں گی۔ اللہ کی پناہ۔ دیکھا میرے دوستو، کیا پتا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ مال اور دولت کمانے کے چکر میں یہ انسان ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ سونے کی 2 وادیاں جمع کر لے، مال و دولت کا انبار لگا لے، لیکن جب انسان مرے گا تو اس کے کفن میں جیب نہیں رکھا جائے گا۔ جب وہ مرے گا تو اس کے مال اور دولت کو اس کے قبر میں ڈالا نہیں جائے گا۔ انسان یہ نہیں سوچتا ہے، بس مال مال مال، قبر میں جانے تک انسان مال کے پیچھے بھاگتا ہے، اپنی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہ 2 سب سے بڑے سبب ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان حسد کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا ہم سے کوئی حسد کرے تو ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے میرے دوستو، ذرا غور سے سنیے، اگر آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ صبر سے کام لیں۔ لوگ یہی کام نہیں کر پاتے ہیں، کون کی حسد کر رہا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ جو حسد کر رہا ہے اسے کرنے دیجئے، جو حسد کر رہا ہے اسے آپ کرنے دیجئے، آپ صبر سے رہیں، آپ ہمت سے رہیں، اور یہ جان لیں، یہ عقیدہ رکھ لیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے ہمیں بس اتنی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ جتنا آپ سے کوئی انسان لاکھ حسد کرے، آپ کو ڈبانا چاہے، آپ کو برباد کرنا چاہے، آپ کے دکان، آپ کے کاروبار کے خلاف جادو کرے، ہمارے آدھونی شہر کے اندر یہ بہت ہو رہا ہے۔ کون کی اچھا اس کا دکان چل رہا ہے، جادو کرا دیتے ہیں، کون کی اچھا کما رہا ہے اور جادو کرا دیتے، یہ ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں بلا وجہ میں شک اور شبہ میں پڑ جاتے ہیں۔ آج دکان میں کسٹمر نہیں آیا، ہوتا ہے بھائی، بیپار ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی آپ کا بہت چلے گا کبھی نہیں چلے گا۔ 2 دن ایسا ہوا انسان پریشان ہو گیا، کون کی جادو کرائے سر کا ہے، اب یہ لیجئے، سوچ کر کے جادوگروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ بالکل ہے، اس بات کا ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن ہر وقت اسی کے پیچھے بھاگنا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ سوچنا چھوڑ دیں، آپ یہ یقین رکھیں کہ ہمیں اگر کوئی نقصان پہنچانے کی لاکھ کوشش کر رہے، 1000 جتن کر لے، لیکن ہمارے مقدر میں جتنا ہوگا، ہماری تقدیر میں اللہ نے جتنا لکھ دیا ہے اتنا ہی ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہوا مولانا، اللہ ہی ہمارا ولی ہے۔ سن لیجئے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ عقیدہ سکھلا رہا ہے، کیا ہے لوگوں، یہ جان لو کہ اللہ ہی تمہارا ولی ہے، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے، اللہ ہی تمہارے تمام کاموں کو درست کرنے والا ہے۔ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ ایک اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ کوئی آپ سے حسد کر رہا، کرنے دیجئے، آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ آرام سے رہیں، صبر کریں۔ جو حاسد ہے، کیا اس کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ راتوں کو اس کی نیند اڑ گئی ہے؟ آپ ترقی کرتے جا رہے ہیں، راتوں کو وہ انسان سوتا نہیں ہے، وہ ڈپریشن کے اندر ہے، وہ ہر وقت غصے میں رہتا ہے، وہ اپنا کاروبار وغیرہ چھوڑ کر کے آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ کیا یہ اللہ کے عذاب کی علامت نہیں ہے؟ اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ ہمت سے رہیں، صبر سے رہیں، اور جو حاسد ہے بس اسے حسد کرنے میں رہنے دیجئے، وہ انسان خود اپنی حسد کی آگ میں جل جائے گا۔ اور یہ یقین رکھے میرے دوستو، جو حسد کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ حسد ایک ایسی آگ ہے، حسد ایک ایسا کنواں ہے کہ وہ انسان خود اس کنویں کے اندر گر کر کے ہلاک و برباد ہوتا ہے۔ بطور ثبوت میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، واقعہ حدیث کی بات نہیں ہے، اس واقعے کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے وزیرہ بھی رہتے، بادشاہ ہے تو وزیر بھی رہیں گا۔ تو ایک وزیر کو وہ بادشاہ بہت ہی زیادہ محبوب رکھتا تھا، بہت ہی زیادہ۔ اب ایک اور وزیر تھا، اس بات پر وہ وزیر بہت حسد کرتا تھا کہ بادشاہ فقط اسے ہی پسند کرتا ہے، بادشاہ جب دیکھو اسی کو لائک کرتا ہے، اسی سے ہر رائے اور مشورہ لیتا ہے، مجھ سے کچھ نہیں لیتا ہے۔ لہٰذا
اب وہ حسد کی آگ میں اتنا جل گیا، سوچا کہ اس کو بادشاہ کے دربار سے ہٹا ہی دیتے ہیں، اس کو قتل ہی کروا دیتے ہیں۔ دیکھیں حاسد کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے بادشاہ کے کان بھر دیے پہلے دن، اور یہ کہا کہ بادشاہ معلوم ہے آپ اس وزیر کو اتنا پسند کرتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو برا بھلا بولتا رہتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں۔ پھر وہ وزیر کہتا ہے کہ صرف گالی نہیں دیتا ہے، وہ تو میرے پاس یہ بھی کہہ رہا تھا کہ بادشاہ کے منہ سے بہت گندی بات آتی ہے، غلیظ بات آتی ہے، پتہ نہیں بادشاہ کیا کھاتا ہے۔ اب اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کو بہت غصہ آ گیا، کہا کہ ٹھیک ہے کل میں دیکھتا ہوں اور آزماتا ہوں، اور اگر تمہاری بات صحیح ہوئی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ خوش ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، دوسرے دن صبح سویرے اس وزیر کی دعوت کرتا ہے جس نے بادشاہ کے کان بھرے تھے، اس کی دعوت کرتا ہے، اور دعوت میں کچا لہسن کچی پیاز خوب کھلاتا ہے۔ کچا لہسن اور کچی پیاز خوب کھلاتا ہے۔ اب کچا لہسن اور کچی پیاز کھانے سے کیا ہوتا ہے، منہ میں بانس آ جائے گی۔ اب وہ دعوت وغیرہ کھلا دیتا ہے، اب وہ وزیر بھی چلے جاتا ہے۔ اب دربار میں حاضر ہوتا ہے، بادشاہ اسے بلاتا ہے۔ اب بادشاہ جیسے ہی بلاتا ہے یہ وزیر ڈر جاتا ہے کہ ابھی تو میں کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر کے آیا ہوں، اگر میں بادشاہ کے قریب گیا مجھے بلایا تو پھر میری خیر نہیں ہے، اس لیے کہ میرے منہ سے بانس آ رہی ہے۔ وہ وزیر کیا کرتا ہے کہ اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے، ایسے اس طرح سے ہاتھ رکھ لیتا ہے، اس طرح سے ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ اب وہ جو وزیر تھا وہ کیوں ہاتھ رکھا، اس لیے کہ تاکہ کہیں میرے منہ کی گندی بات بادشاہ کو نہ محسوس ہو اور بادشاہ کو تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن جو حسد کرنے والا وزیر تھا اس نے تو پہلے کان بھر دیے تھے۔ اب جب وہ بادشاہ دیکھتا ہے تو غصے میں آ جاتا، کہتا کہ اس نے بات صحیح کہی تھی، یہ انسان ایسا سمجھتا ہے کہ میرے منہ سے بات آ رہی ہے، اسی لیے ابھی یہ اس انسان نے اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ غصے میں آ کر کے بادشاہ ایک چٹھی لکھتا ہے اور دیتا ہے اسے کہ لے جاؤ تم فلاں وزیر کو دے دینا۔ وزیر ہے یہ، بادشاہ کا حکم ہے، خوشی خوشی لے کر کے چل جاتا ہے۔ اب ادھر سے وہ وزیر جس نے دعوت کی تھی وہ آتا رہتا ہے اور کہتا کیا ہوا، تو کہتا نہیں بادشاہ نے مجھے بلایا تھا اور پھر یہ پیغام دیا، یہ لیٹر دیا ہے، میں جا رہا ہوں فلاں کے پاس۔ اب وہ منت سماجت کرنے لگ جاتا ہے، کہتا کہ نہیں مجھے دے دو، میں پہنچا دوں گا، تم بادشاہ کے پاس رہو۔ اس طرح سے منت اور سماجت کرنے لگ جاتا ہے، رونے اور گڑگڑانے لگ جاتا ہے، پاؤں پکڑ لیتا ہے اس کا کہ مجھے دو، میں پہنچا دوں گا، تم کیوں جاؤ گے۔ اب بیچارہ سیدھا سادہ رہتا ہے، یہ وزیر دے دیتا ہے کہ بھائی چل لے جا، تو ہی لے جاؤ، تو ہی خوش رہ۔ جب یہ لیٹر اس وزیر کے پاس لے کر کے جاتا ہے تو جب وہ وزیر لیٹر کھول کر کے دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جو خط لے کر کے جا رہا ہے اس کی گردن اڑا دو اور اس کی گردن کو میرے پاس بھیجو، اس کو قتل کر کے میرے پاس بھیج دو۔ اس کے اندر نام نہیں رہتا، پہلے زمانے میں بس اسی طرح سے خط لکھا کرتے تھے۔ اب جیسے ہی وہ وزیر پڑھ کر کے سناتا ہے اب یہ انسان رونے لگ جاتا ہے، نہیں یہ میرا نہیں ہے، فلاں کا ہے، وہ لے کر کے آ رہا تھا، اسی لیے میں بیچ میں آ گیا تو میں نے کہا کہ مجھے دے دو۔ تو وہ وزیر سننے والا تھا، بادشاہ کے خلاف کہاں سے جائے گا، اس نے اس کی گردن اڑا دی اور جو ہے بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تب بادشاہ نے ساری بات بتلائی اور اس وزیر نے بھی ساری بات بتلائی کہ جب میں یہاں سے نکل رہا تھا خوشی خوشی تو اس حاسد نے یہ سوچا کہ بھائی یہ بادشاہ کے اتنا قریبی آدمی تھا تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ نے اسے انعام وغیرہ دے کر کے یہاں سے جدا کر دیا ہو، پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، تو وہ سوچا کہ شاید کہ جائیداد وغیرہ مل جائے گا، اسی لیے وہ لیٹر لے کے گیا۔ یہاں تو اس کے اندر قتل کا فرمان تھا۔ تو دیکھا میرے دوستو، آپ حاسدوں کے بارے میں آج سے فکر کرنا چھوڑ دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے، اپنا کاروبار کیجئے، آپ اپنی تجارت میں لگے رہیں، میرے دکان کے خلاف یہ کر دیا وہ کر دیا۔ حاسد اپنی حسد کی آگ میں خود جل جائے گا، حاسد اپنے حسد کی کنویں کے اندر خود گر کر کے مر جائے گا، آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن شرط ہے کہ آپ صبر کریں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ اس کے بعد اگر آپ حاسدوں کے حسد سے اور حاسدوں کے شر سے اور برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ والا بننا پڑے گا۔ سن لیجئے، صرف آپ صبر کریں گے تو مکمل کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کو اللہ والا بننا پڑے گا، آپ کو
نماز و روزے کی پابندی کرنی پڑے گی، آپ جو ہے تقوی والے بننا پڑیں گا آپ کو۔ اور اللہ خود کہہ رہا ہے سورہ طلاق کے اندر کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو انسان تقوی والا ہوگا، جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، اللہ اس کو ہر پریشانی سے نکال دے گا۔ اگر آپ حاسدوں کے حسد سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ شریروں کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ بدماشوں کے بدماشی سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے دل کے اندر تقوی واللہیت کو پیدا کیجئے۔ آپ اللہ کے ہو جائیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ بس میرا جو رزق ہے وہ ہماری تجارت کے اندر ہے، ہماری تجارت اگر ڈوب گئی، ہماری تجارت میں اگر نقصان ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ آپ بے شک تجارت کرتے ہیں، آپ بے شک بزنس کرتے ہیں، لیکن آپ کا رزق تجارت کے اندر نہیں ہے۔ آپ کا رزق جو ہے اوپر والے کے ہاتھ میں، آپ کا رزق عرش والے کے ہاتھ میں، وہ جدھر چاہے ادھر لوگوں کا دل پھیر دے۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ رزق بازار کے اندر نہیں، رزق تو یہاں ہے، ہمیں رزق کی فکر ہے، رزاق کی فکر نہیں ہے، اسی لیے ہم اور آپ پریشان رہتے ہیں اور حاسدوں کے حسد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ والے بن جائیں، اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر رکھیں، اور پھر دیکھیے کہ ہمارے اوپر نہ ہی کسی کا حسد اثر کرے گا اور نہ ہی ہمارے اوپر کسی کا جادو اثر کرے گا۔ تقوی و للہیت اور صبر کے ساتھ ساتھ میرے دوستو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئے۔ اکثر و بیشتر لوگ جو پریشان ہیں اپنی زندگی کو لے کر کے، وہ یہ کہ لوگوں کے باتوں میں آ جاتے ہیں، لوگ کیسا بولے ویسا ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہر حال میں آپ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں۔ اللہ نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر کے اندر کچھ لکھ دیا تو ہوگا ہی، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اور آپ حاسدوں کے حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو ہر حال میں اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں۔ صبح سویرے کتنے ایسے لوگ ہیں گئے دکان کھولنے کے لیے، اب کیا کہ جاتے جاتے سمجھ لیجیے کہ کوئی غیر قوم کی عورت بیٹھی تھی، اب اس کے جسم سے کمکم آ کر کے گر گیا، وہ لوگ کمکم لگاتے ہیں، اب گرا ہوا تھا۔ اب مسلمانہ کیسے ہیں دیکھیے، کون کی رات میں جادو کرا ہے، یہاں کمکم گرا ہوا ہے، اب پریشان، ایسی ہی زندگی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ کہا کہ ناریل کسی کا گر گیا، دکان کے سامنے پڑا ہے، اب لیجئے پریشان، کون کی میرے اوپر جادو کرائے سرکار، میرے دکان پر جادو کرائے سرکار۔ آپ جس چیز کو جتنی زیادہ اہمیت دیں گے وہ چیز آپ کو اتنی زیادہ تکلیف پہنچائے گی۔ سن لیجئے، آپ کو ان ساری چیزوں کے فکر ہی نہیں کرنا ہے، آپ کا جو کام ہے وہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے۔ ابھی میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یعنی کہ ایک صاحب بتلا رہے تھے کہ وہ گھر بنا رہے تھے، تو 9 بلیوں کو مار کر کے لوگوں نے پھینکا تاکہ وہ بدشگونی لینا کہ گھر بنانا چھوڑ دینا۔ 9 بلیوں کو مجھے آ کر کے پوچھے، میں نے کہا کہ تم اپنا گھر بناتے رہو۔ الحمدللہ وہ گھر بھی مکمل کر لیے اور شاید کہ اب رہ بھی رہے ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہی اگر جس کا عقیدہ کمزور رہے گا، جس کا ایمان کمزور رہے گا، روز بھی بلی آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے کہ وہ انسان گھر وغیرہ چھوڑ کر کے بھاگ جائے گا۔ تو ان ساری حرکتوں سے آپ نہ ڈریں، جو حاسد ہیں وہ تو ایسی حرکت کرتے رہیں گے، یہ اگر آپ اس کو اہمیت دیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ اہمیت مت دیجیے، آپ اس کا تذکرہ بھی مت کیجیے۔ دیکھیے وہ جادوگر، وہ حاسد خود اپنی حسد کی آگ میں جل جائے گا۔ آپ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں میرے دوستو۔ اسی طرح سے اگر ہم اور آپ حاسدوں کی حسد سے بچنا چاہتے ہیں، سن لیجیے بہت ہی امپورٹنٹ بات میں بتلا رہا ہوں، اور یہ لاکھوں کی بات ہے۔ اگر آپ حاسدوں کی حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے کاموں کو چھپ کر کے انجام دیا کریں۔ ہاں، ڈھنڈورا پیٹ کر کے، اعلان کر کے نہیں۔ ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کی خرابی اسی کے اندر ہے کہ ہم اور آپ کوئی بھی خوشی ملی، کوئی بھی چیز اگر کرنا چاہتے ہیں پورے گاؤں میں اعلان کر دیتے ہیں، اور جب اعلان کر دیتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں، کوئی آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ خود جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لوگو تم اپنی ضرورتوں کو چھپ کر کے پوری کیا کرو؟ کیوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آگے، اس لیے کہ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، اس لیے کہ ہر وہ انسان جو خوشحال ہوتا ہے، ہر وہ انسان جس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں، اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، حاسدوں کے حسد سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے کاموں کو چھپ کر کے انجام دیجئے۔ بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے ڈھنڈورا نہ پیٹیں، آپ ریاکاری میں نہ آئے کہ لوگ دیکھیں گے تبھی تو مجھے میرا نام لیں گے۔ اگر آپ ایسا سوچیں گے تو ہو گیا، آپ حسد کے شکار ہو جائیں گے۔ چھپ کر کے کیا کریں؟ ایک صاحب بتلا رہے تھے، میں نام نہیں لوں گا، کہ مولانا دیکھیے انسان اگر چھپ کر کے نہیں کرے گا تو کس طرح سے حسد کا شکار ہو جائے گا۔ وہ صاحب بتلا رہے تھے کہ مولانا دو دوست، تو ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے مشورہ کیا کہ میرے بیٹی کا رشتہ آیا ہے، فلاں لڑکا ہے، کروں یا نہ کروں؟ دوست بولا نکو کرو، شرابی لڑکا ہے، اچھا لڑکا نہیں ہے۔ بھائی دوست بول رہا، جگری یار بول رہا ہے بیٹیوں کا رشتہ جو ہے چھپ کر کے کیا کیجئے۔ آج کل اکثر و بیشتر لوگ توڑنے والے ہیں، اکثر و بیشتر میں کیا بتلاؤں، کسی کی بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے، محلے والے کو چین و سکون نہیں ہے، آنچ آ جاتا ہے پیٹ میں۔ ایسے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کتنے لڑکیوں کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، کیا کہ بھڑکا دیتے، جو صحیح ہے کم سے کم اتنا بھی نہیں بولتے ہیں، ایک میں چار میں 16 اور 20-25 لگا کر کے بولے کیا بات کرتا، اس کی بیٹی ہے نکو، یہ لیجئے۔ تو یہ رشتے وغیرہ کا معاملہ ذرا چھپ چھپا کر کے بعد میں اعلان کیجئے، بعد میں آپ اعلان کیجئے، یہ نہیں کہ آپ شادی بھی چھپ کر کے کرنے لگے۔ نہیں، مولانا بولے نہیں، جب تک وہ کام مکمل نہ ہو جائے تب تک آپ جو ہے چھپا کر کے کیجئے اور گپت روپ میں کیجئے، نہیں تو کیا ہوگا ذرا سن لیجئے۔ ایک جیتا جاگتا ہوا کیا، اس انسان نے کہا کہ بھائی میرے بیٹے کا رشتہ آیا ہے، نکو کر، شرابی لڑکا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، نہیں کیا۔ پھر جو ہے 1-2 مہینے کے بعد اسی لڑکے سے اس انسان نے اپنے بیٹے کی شادی کر لی۔ اب بولے کیا بولیں گے؟ دیکھیں اسے کہتے ہیں کہ حسد۔ اپنے دوست کو کہا کہ مت کر، وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، لیکن اپنی بیٹی کی شادی اسی سے کر دی جو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکا اچھا نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں حسد۔ تو بیچارہ نقصان اٹھایا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے دوستو کہ اگر آپ زیادہ اچھلیں گے، کودیں گے اور ناچیں گے تو حسد کے شکار ہو جائیں گے۔ اللہ نعمت دے رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے سمیٹیے اور پھر زیادہ ہنگامہ مت کیجئے، چھپ چھپا کر کے آپ اپنے جو اچھے کام ہیں وہ کیا کریں، تبھی آپ حاسدوں کے حسد سے بچ سکتے ہیں میرے دوستو۔ آئیے آخر میں میں آپ کو ایک پیاری سی حدیث سنا دیتا ہوں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ اب بہترین کون ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ اچھے ہیں یا نہیں ہیں، یہ حدیث سن کر کے فیصلہ کر لیجئے۔ کیا کہا؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے بہتر اور افضل انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، وہ انسان افضل ہے جو مخموم القلب ہو اور صدوق اللسان ہو۔ صدوق اللسان بولے تو سچی زبان والا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تو جانتے ہیں کہ سچ بولنے والے کو، سچی زبان والے کو ہم جانتے ہیں۔ صدوق اللسان کا معنی ہم جانتے ہیں کہ جو سچ بولتا ہے۔ یہ مخموم القلب کیا ہے؟ کہ جو مخموم القلب ہو وہ انسان افضل ہے، وہ انسان بہتر ہے، وہ انسان گڈ پرسن ہے۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مخموم القلب وہ انسان ہے جو هو التقی والنقی، جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، النقی جس انسان کا دل صاف ستھرا ہو، لا اسم فیہ ولا بغیہ جس انسان کے دل میں نافرمانی نہ ہو، جس انسان کے دل میں گناہ نہ ہو اور ظلم نہ ہو، ایسا انسان گناہ نہیں کرتا ہو اور ایسا انسان ظلم نہیں کرتا ہو، ولا غلہ اور جس انسان کے دل میں خیانت نہ ہو، ولا حسدا اور آخری جملہ اس کے اندر ہے، اور جو انسان حسد نہ کرتا ہو، جو انسان حسد نہیں کرتا ہے
گڈ پرسن ہے، وہ افضل انسان ہے، بہترین انسان ہے۔ جو انسان حسد کرتا ہے، خیانت کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ انسان بیڈ انسان ہے۔ پورے تقریر کا خلاصہ یہی ہے میرے دوستو۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو نیک سمجھ عطا فرمائے، آمین، اور حسد جیسی خطرناک برائی سے بچائے، آمین۔ حسد کا اور ایک بھائی ہے، حسد کا ایک سگا بھائی ہے۔ اب وہ کیا بھائی ہے، اس کی وضاحت اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اگلے خطبہ جمعہ کے اندر شروع سے حاضر ہیں، اس کی وضاحت کریں گے۔